یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے آپ کی زندگیوں کے اندر، آپ کے گھرانوں کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر، آپ کی کلیسیاؤں کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، یہاں تک کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر ایک بڑا کیا ہوگا؟ معجزہ ہوگا کہ آپ پہلے جیسے ہرگز نہیں رہیں گے۔ اور یہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ رومیو 10 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، اس کی قدرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آئیے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے خداوند کے الہی زندہ بخش کلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنا دھیان و گیان لگائیں گے کہ آج کی شب خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے۔ ہم اپنی اصلاح کے لیے دیکھنے والے ہوں گے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 17واں باب ہے اور اس کی 5ویں اور 6 آیت پر ہم غور کریں گے۔ جی نکال لیا؟ جی پڑھیں۔ لوکا 17واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رئی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ آمین، ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہر دور کے اندر انسان کے لیے مشل راہ کے طور پر کیا کرتا رہا ہے؟ کام کرتا رہا۔ راہ سے بھٹکے ہوئے انسان کے لیے خدا کا کلام جو ہے ایک مشل راہ کے طور پر کیا کرتا رہا ہے؟ کام کرتا رہا۔ آج بھی ہم اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے اور درست سمت کی طرف چلنے کے لیے ہم خدا کے کلام پر کیا کریں گے؟ غور و غوص کریں گے۔ اور جب ہم آج کے اس حوالہ پر غور کرتے ہیں تو اس سے قلم بند کرنے والا کون ہے؟ مقدس لوکا طبیب ہے، جس کے نام کے معنی یا مفہوم کیا ہے؟ روشن مشال۔ اور یہ پیشے کے لحاظ سے ایک طبیب ہے، ایک حکیم ہے، تو بھی اسے یہ فضل حاصل ہوتا ہے کہ یہ مقدس پالوس رسول کے ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ رہ کر خدا کے خدمت کر سکے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس لوکا طبیب جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو قلم بند کرتے ہیں۔ لکھا ہے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ رسولوں نے یعنی شاگردوں نے 12 شاگرد چنے گئے، 70 شاگرد چنے گئے اور پھر یہ بڑھتی بڑھتی ٹیم 120 پر گئی۔ 120 سے بڑھ کر یہ 3000 پر جاتی ہے، 3000 سے بڑھ کر یہ 5000 پر جاتی ہے اور پھر یہ لوگ جو ہے خدا کے چنے ہوئے لوگ 12 لوگ جو ہے دنیا کے نقشہ کو تبدیل کرنے کا کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس ہم تک پہنچتی ہے اور لکھا ہے اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، یعنی خداوند یسوع مسیح سے کہا۔ خداوند کے معنی یا مفہوم کیا ہے؟ آقا، مالک۔ اور کتاب مقدس میں جہاں جہاں لفظ خداوند ملتا ہے یہ میرے اور آپ کے مسیحا خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا ہوا ہے؟ استعمال ہوا۔ تو لکھا اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو کیا کرے؟ بڑھا۔ یہ اپنے ایمان کی بڑھوتی کی خواہش رکھتے ہیں اور ایسا ایمان چاہتے ہیں جو کیا ہو؟ بلندیوں پر ہو۔ تو بھی کتاب مقدس کے اندر 2 لوگوں کو بڑے ایمان والا کہا گیا، ایک رومی صوبیدار کو اور دوسرا کنانی عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ بڑے ایمان والی کہا گیا ہے۔
تو بھی یہاں رسولوں کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا پائے، افزائش پائے، بڑھوتری پائے، اس ایمان کی کیا ہو، گروتھ ہو، اور یہ بڑھتا چلا جائے۔ سو مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں، لکھا ہے خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری کیا کرتا، مانتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے چلنا کیا ہوئے تھے، شروع ہوئے تھے۔ اور مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر، رائی دانہ جو ہے یہ ایک سرسوں کا کیا ہے، بیج ہے، تخم سرسوں اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو جب کسان کھیت کے اندر بو دیتا ہے یا اسے ڈال دیتا ہے، بو دیتا ہے، تو اس سے سرسوں کا ساگ بھی حاصل کیا جاتا ہے، اور اسی بیج سے سرسوں کا تیل بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اسی بیج پر جب ہم غور کرتے ہیں تو قاموس الکتاب جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ایک ریت کے ذرے کی مانند ہوتا ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پین کا جو استعمال کیا جاتا ہے، بال پوائنٹ کا جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے آگے ایک بال گھومتا ہے اور وہ سیاہی چھوڑتا ہے اور پھر اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اور بال پوائنٹ کے آگے جو ایک چھوٹا سا بال گھوم رہا ہوتا ہے نا، اس کی مانند یہ ایک بیج ہوتا ہے، اور یہ بہت چھوٹا سا اور ایک بال کی مانند ہوتا ہے، اور اسے ہم چکی میں پیس سکتے ہیں یا گرائنڈر مشین میں سے ہم کش کر سکتے ہیں۔ یہ اس قدر پختہ ہوتا ہے، یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے۔ اور مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر کیا ہو، ایمان ہو، چھوٹا ایمان، بہت ہی چھوٹا ایمان، لیکن ہو کس پر، اس بات پر غور کریں گے کہ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ کیا ہے، ایمان، انگریزی زبان میں سے فیتھ کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں لکھا، خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری کیا کرتا، مانتا۔ تو مسیح یسوع بہت ہی چھوٹے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا ایمان جو ہے آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے معجزات کو کرنے کی کیا کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو بھی شاگردوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ایمان کو کیا کر بڑھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے ساتھ 3.5 سال تک اس کی زمینی خدمت کے اندر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، لیکن ایمان کب وہ لاتے ہیں، قانا گلیل کی شادی کے اندر جب یہ ان کی نہ ختم ہو جاتی ہے، اور یسوع مسیح کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس شادی کے اندر کیا دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، اس کی ماں کو بھی، مقدس مریم کو بھی، اور جب نہ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانہ کیا ہے، فکر مند۔ اور یوحنا کی انجیل اور اس کے ہم دیکھتے ہیں، اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے 2 باب کے اندر ہمیں یہ حوالہ ملتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ان کی نہ جب ختم ہو چکی ہے تو میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 2 باب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں ان کی ختم ہو جاتی ہے تو لکھا ہے کلام اقدس میں، لکھا پھر تیسرے دن قانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی، یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یہ کون سفارش کر رہی ہے؟ مقدس مریم
यसु मसीह से कि इस घराना के पास अभी मैं नहीं रही। तो क्या लिखा है? यसु ने उससे कहा, आए औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। सो हम यहाँ देखते हैं कि अक्सर लोग ये ख्याल पेश करते हैं कि यसु मसीह ने ये अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं किए, कहा कि आए औरत। तो हम देखते हैं कि जब यसु मसीह ने कहा आए औरत, तो फिर इब्रानी जुबान में इस पर जब हम गौर करते हैं, यूनानी जुबान में तो औरत के लिए गुने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है कि मैडम या बीबी जान। सो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इनकी क्या हो चुकी है, मैं खत्म हो चुकी है। और फिर इसी तरह लिखा है कलाम अक़दस में, उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। यसु मसीह की मां ने क्या कहा? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और हम देखते हैं कि मुकद्दस मरियम ने ये नहीं कहा कि जो मैं कहती हूं वो तुम करो। यसु मसीह की मां ने क्या कहा? जो ये तुमसे, यानी यसु मसीह जो तुमसे कहता, खादिमों से कहा जो वहां खिदमत कर रहे थे शादी के अंदर, मैनेजमेंट जिनकी थी, उनसे कहा कि जो ये तुमसे कहे वो करो। सो हम देखते कलाम अक़दस में फिर लिखा है, वहां यहूदियों की तिहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन की क्या थी? गुंजाइश थी। यसु ने उनसे कहा, मटकों में क्या करो? पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब इन्हें निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। मीरे मजलिस कौन होता है जी? मीरे मजलिस को होता है चीफ गेस्ट, जिसे उर्दू जुबान में मेहमान खसूसी भी कहा जाता है। खाली मटकों के अंदर जिनमें हम देखते हैं कि पत्थर के मटके, जिनमें हम देखते हैं कि 3-3 मन की गुंजाइश है, 1 मन 40 किलो का होता है। यूं हम देखते हैं कि 3-3 मन की क्या थी? गुंजाइश थी। पानी भर दिया गया और यीशु ने उस पानी को हुक्म दिया। पानी की तासीर क्या हो गई? चेंज हो गई। कहा गया कि इसे मीरे मजलिस चीफ गेस्ट के पास ले जाओ। तो क्या लिखा है कलाम अक़दस में? जब मीरे मजलिस ने, लिखा है यूहन्ना की इंजील 2 बाब की नामी आयत में, जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। मीरे मजलिस परेशान हो जाता है कि पहले इन्होंने नाकस मैं पेश किया, नकली मैं पेश की है, और अब इन्होंने असल और अच्छी मैं पेश की। और दूल्हा को बुलाकर पूछता है ये क्या माजरा है? तो लिखा है कलाम अक़दस में, हम देखते हैं कि हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता, नाकस उस वक्त जब पी के छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। वो कहता तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तख्लीक कायनात का मौजूद मेरा और आपका खुदा इस शादी में क्या था? मौजूद था। और फिर इसमें शादी में कमी किसी चीज की नहीं रह सकती। पानी को हुक्म दिया गया, उसकी तासीर बदल गई। और यहाँ लिखा 11वीं आयत बड़ी गौर तलब है, लिखा है कि ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल क्या किया? जाहिर किया। और उसके शागिर्द उस पर क्या लाए? ईमान लाए। काना गलील की शादी के अंदर शागिर्दों का ईमान यीशु मसीह के ऊपर क्या आता है? बढ़ता है, और वो ईमान लाते हैं। और मेरे अजीजों याद रखिए कि फिर जब ये ईमान पर खड़े हो जाते हैं और यूं फिर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए हमें नजर आते हैं, और यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद इन शागिर्दों के सबब से अनगिनत क्या होते हैं?
معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کیا کرو گے۔ اور شاگردوں نے کیا کیا؟ ایسا کیا۔ شاگردوں نے کیا کیا؟ ایسا کیا۔ کیسا کیا؟ کہ وہ ایمان پر کیا رہے؟ قائم رہے۔ اور ایمان وہ کب لائے؟ جب کانا گلیل کی شادی کے اندر پانی کیا بن گیا؟ میں بن گیا لکھا اس وقت اس کے شاگرد لکھا ہے، اور اس کے شاگرد اس پر کیا لائے؟ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے سبب سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، کسے؟ یسوع مسیح کو۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اور جو ایمان نہیں لاتے وہ اس کے بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور مرکز کی انجیل کے اندر 16ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا، پس ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزات ہوں گے۔ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے آپ کی زندگیوں کے اندر، آپ کے گھرانوں کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر، آپ کی کلیسیاؤں کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، یہاں تک کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر ایک بڑا کیا ہوگا؟ معجزہ ہوگا کہ آپ پہلے جیسے ہرگز نہیں رہیں گے۔ اور یہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ رومیو 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، اس کی قدرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ 12 برس کی بیمار عورت کی طرح۔ مرکز 5ویں باب کی 25ویں آیت کے اندر ہمیں 12 برس کی بیمار عورت کا ایک ذکر ملتا، جو کئی طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی ہے، بڑی مالدار ہے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے بھی اسے اپنے مرض سے شفا نہیں ملی۔ لیکن جب اس نے یسوع مسیح کا حال سنا کہ یسوع مسیح اندھوں کو بینائی بخشتے ہیں، لنگڑوں کو چلنے کی قدرت بخشتے ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور یہ طبیب اعظم ایک ایسا طبیب ہے جس کی موجودگی کے اندر کوئی بیماری ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ مریض سے کہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو بیماری بدن سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ مریض کو چھو لے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، مریض اس کو چھو لے تو بیماری الگ ہو جاتی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور آج بھی وہ ہمارے درمیان کیا ہے؟ موجود ہے۔ فقط ہمیں ایمان کے ساتھ 12 برس کی بیمار عورت کی طرح اس کے دامن اقدس کو چھونے کی ضرورت ہے، ایمان سے اسے پکارنے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان مارا مارا پھر رہا ہے اور اس زندہ خدا کو کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا خدا اس کے اندر ہے۔ اس کا خدا کیا ہے؟ اس کے اندر ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ نکالیے، ہم دیکھیں گے، اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہوگا۔ خدا کا روح آپ کے اندر ہے۔ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کا روح آپ کے اندر آ جاتا ہے، آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج کا انسان مارا مارا پھر رہا ہے کہ میں کسی طرح خدا کی کیا کر لوں؟ تلاش کر لوں۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے والے خدا کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، اکثر یہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا مل جاتا ہے۔ عزیزو، خدا اپنے لوگوں کو خود ڈھونڈنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ گیا، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ باغ عدن کے اندر گناہ کے سبب سے انسان گناہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ غلامی کے اندر چلا گیا،
اور خدا سے دور ہو گیا، راہ سے بھٹکے ہوئے انسان کو خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ لوکا کی انجیل اور اس کے 19 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے آرے نجات دینے کے لیے۔ مسیح یسوع کا ایجنڈا کیا ہے؟ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہلاک ہونے والی دنیا کے لیے یسوع مسیح کیا ہے؟ واحد امید ہے۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ زندگی پائیں گے، وہ برکت پائیں گے، وہ بحالی پائیں گے، اور ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس آسمان کیا ہوگا؟ کھل جائے۔ ابدی زندگی کی بات کر رہا ہوں، یہ زندگی نہیں جو 60 برس کی ہے، 120 برس کی ہے۔ طوفان نوح کے بعد ایماندار شخص کی عمر کی حد کیا ٹھہرا دی گئی؟ 120۔ لیکن بہت سارے ایماندار لوگ ایسے بھی ہیں جو 120 سے بھی زیادہ اوپر گئے۔ ہم نے دیکھا ہے جو 120 سے بھی کیا ہوئے؟ زیادہ اوپر گئے۔ ہمارے ہی اس ایریا کے اندر کیتھولک چرچ کے ساتھ ایک فیملی رہتی ہے، ان کے بزرگ جو ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ 120 برس سے بھی زیادہ لمبی عمر انہوں نے پائی۔ سو میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے ابدی زندگی کا کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس روئے زمین پر جب ہماری مسافرت کا دور پورا ہوگا اور ہماری روح ہمارے باطن سے جدا ہو کر خالق حقیقی کے حضور میں جب پیش ہوگی تو اگر تو اس کے ساتھ ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہے، اگر وہ خالق حقیقی سے جدا ہے تو وہ ہمیشہ کی موت کے اندر ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے، خداوند مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اور کیا فرماتا ہے؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اور مسیح یسوع پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول کیا فرماتا ہے؟ ہم اس پر غور کریں گے، دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی آیت پر غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائی دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا، جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا کیا ہوا؟ بے فائدہ ہوا۔ خوشخبری یعنی کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا؟ جی اٹھا۔ تیسرے لکھا ہے، اگر اس بات پر ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان لانا کیا ہوا؟ بے فائدہ ہوا۔ تیسری آیت میں لکھا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا ہے؟ جی اٹھا۔ یہ ہے درست ایمان کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اس بات پر ہم نے ایمان رکھنا۔ دیگر قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ یسوع مسیح پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے کفارہ کا، اس کی قربانی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے دیگر اقوام میں ہم نے یہ بڑا فرق ہے کہ ہم اس کی قربانی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی درست کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایک آخری حوالہ دیکھ کر ہم خدا کے کلام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے اور اس کے 11ویں باب کی 6 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کلام اقدس میں، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، وہ اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے؟ بدلہ دیتا۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پسندیدہ بن جائیں،
ہم اس کے ہر دل عزیز بن جائیں, ہم اس کے محبوب بن جائیں, کیونکہ لکھا وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا. اور ہنوک کے متعلق میں اکثر یہ پڑھتا ہوں کہ ہنوک خدا کو پسند آیا, وہ ہنوک خدا کا پسندیدہ تھا. پیدائش کی کتاب میں لکھا وہ خدا کے ساتھ 365 برس تک چلتا رہا. ایک دن چلتا, میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوگا. جب خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو نہایت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی عمدہ بات ہے کہ ہنوک 365 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور خدا کو کیا آیا, پسند آیا. میں نے ایک سائڈ بک میں پڑھا تھا کہ ہنوک کے متعلق تو لکھا ہے خدا ہنوک سے کہتا ہے تو میرے ساتھ چلتا چلتا بہت دور نکل چکا, تیرے کنبہ کے لوگ, تیرے خاندان کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے, تو ہنوک تو اب میرے پاس ہی رہ جا. اور ہنوک وہ شخص ہے جس نے موت کا مزہ نہ چکھا, وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. ایلیا بھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اور خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ یسوع مسیح جب بادلوں پر تختے نشین ہو کر آئے گا تو بہت سارے ایماندار غیر فانی حالتوں کے اندر ان کی قبریں جب کھلیں گی وہ جی اٹھیں گے, وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. باقی جو زندہ ہوں گے وہ بھی ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے, استقبال کریں گے. اور یوں وہ ایماندار ہمیشہ خدا کے کیا رہیں گے, ساتھ رہیں گے. لہذا ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مسیح یسوع پر ایمان رکھیں اور اس میں زندگی گزاریں, اور بہت سی بٹکی ہوئی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں شامل کرنے کا سبب بنے, تاکہ بہت سارے لوگ اس پر ایمان لانے کے سبب سے زندگی پائیں, ہلاک نہ ہو. کیونکہ لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی کیا کرے, زندگی پائے. سو خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ اس بے دینی کے دور کے اندر آپ ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں, اور اس کے جلال کے لیے اس روح زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پرچار کرنے کا سبب بنے. سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم سنے گئے کلام کے لیے خداوند کی حضوری میں